الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ مجھ جیسے کم علم کو اور مجھ جیسے حقیر آدمی کو اس عظیم کتاب کی افتتاح کے لیے اپنی محبت میں حضرت شیخ اسحاق صاحب یا اس کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران اور جو ہمارے دونوں اساتذہ ہیں، یہاں کے دونوں اساتذہ مولانا عزیز گرامی مولانا عبدالجبار ندوی صاحب اور مولانا مفتی عبدالودود صاحب، ان دونوں حضرات کی محبتوں سے میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے اور بات کرنے کی اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائیں، شرح صدر فرمائیں۔ میں حدیث شریف کے شروع ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں جو خامسہ کی طالبات ہیں ان حضرات سے کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر حدیث شریف کی تلاوت کی قرأت کریں گے اور پھر اس کے بعد جو درس ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو مجھے کہنی ہے آپ حضرات کو وہ یہ ہے کہ جس علم کو آپ حاصل کر رہے ہیں اور اس علم کو پھیلانے کے لیے آپ حضرات اتنی محنتیں کر رہے ہیں، یہ علم دراصل نور الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت وکی سے شکایت کی تھی کہ میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ ایسی ترتیب بتا دیجئے جس سے کہ میں ان چیزوں کو یاد کر سکوں۔ تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گرامی حضرت وکی نے فرمایا تھا، اس کے بارے میں شعر کے اندر آئے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاذ وکی سے حافظے کے کم ہونے کی، حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور جو نور ہوتا ہے وہ عاصی اور گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم سب سے پہلے اس بات کی یہ مشورہ دیں گے، اس بات کی خواہش ظاہر کریں گے کہ چونکہ یہ علم الہی ہے، نور الہی ہے، اس لیے اس علم کے حاصل کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ یہ علم آپ کا نور ہے، اور ہم اپنی کوتاہی عملی کی وجہ سے اور قصور اور کوتاہی علم کی بنیاد پر ہم اس نور کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ ہمارے اندر اتنی استطاعت دے دیجئے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت دے دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم اس علم کو حاصل کریں۔ تو جو دورے کی طالبات ہیں یا جو نیچے جماعت کی طالبات ہیں، سب سے پہلے اس حدیث کو حاصل کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے ہو سکے تو روزانہ، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ آدمی ضروری اس کا معمول رکھے کہ آدمی صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں صلاحیت دے دیجئے، اللہ ہمیں استطاعت دے دیجئے، ہمیں علم عطا فرما دیجئے جس سے کہ میں قوم کے کام آ سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں،
لوگوں تک آپ کے دین اور آپ کے علم دین کے لوگوں تک پہنچا سکے اتنے استطاعت دے دیجئے، صلاحیت دے دیجئے، عملی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی، ہر دو اعتبار سے ہمیں اللہ صلاحیت دے دیجئے۔ ایک تو یہ صلاۃ الحاجت ضرور پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، یہ کتاب جب لکھی انہوں نے تو اس وقت ہر حدیث نقل کرنے سے پہلے انہوں نے غسل فرمایا ہے اور وضو فرمایا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہے، اس کے بعد حدیث نقل کی ہیں۔ 16-17 سال کا عرصہ لگا اس کتاب کے لکھنے میں، اور اتنی محنتیں انہوں نے فرمائی اس کتاب کے پیچھے، اندازہ کیجئے 7,000 سے زیادہ حدیثیں اس کتاب کے اندر ہیں، اور ہر حدیث نقل کرنے سے پہلے انہوں نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور پھر آگے روایت نقل کی۔ تو جس علم کو اتنا اہتمام سے انہوں نے لکھا تھا، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بخاری کو بخاری بنایا، امام بخاری کی اس کتاب کو جو عظمت حاصل ہے، جو تقدس حاصل ہے، کوئی بھی عالم جب تک اس کتاب کو پڑھے گا نہیں تب تک عالم نہیں کہلاتا ہے۔ آخر کون سی بنیاد ہے، کیا وجہ ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی تقدس اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی طرز عمل نے اس کتاب کو دراصل کتاب بنایا، بخاری بنا دیا ہے، ورنہ بے شمار کتابیں ہیں، اور اسی بنیاد پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو یہی کتاب ہے۔ کس وجہ سے تھا؟ یہی طرز عمل تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج بھی یہ طریقہ باقی اللہ تعالیٰ کو اصول یہ رائج ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے طریقے کو، اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر عمل کو خاص دخل ہونا چاہیے، ہم پڑھے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو صالح اور نیک بنانے کی کوشش کریں، اور ان تمام کے تمام اعمال سے جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مشورہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کی کتاب صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ سیاہ ستہ کے تلاوت بھی آپ حضرات کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی، تو ایک گزارش یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت سے رکھیں۔ درود شریف وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اور مقبول بناتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر معمول ہونا چاہیے، ہم 100 حدیثیں پڑھ لیں، 300 حدیثیں پڑھ لیں، 300 درود پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف اتنا ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھ لیں تو کثرت سے درود شریف پڑھنا کہلائے گا۔ جب دورے کے اندر ہیں یا دورے سے پہلے مشکات کی جماعت میں ہیں تو اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ علم حدیث سے مناسبت عطا فرمائیں گے، اور علم حدیث کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور عمل کی بھی خاص توفیق ہوگی۔ دورے کے اندر جب بار بار قال اللہ قال الرسول کی صدا آتی ہے تو آدمی کے عملی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے بھی تبدیلی آنی چاہیے، کردار کے اعتبار سے بھی تبدیلی آنی چاہیے، تقوی کا اور صلاح کا غلبہ ہونا چاہیے دورے کی جماعتوں کے اندر، کہ جہاں آدمی کے اندر تقوی اور خوف خدا، خشیت الہی کی کیفیت پیدا ہو اس درود شریف کی برکت سے اور حدیث شریف کی برکت سے۔ تو اس پہلے سال کے اندر درود شریف کی کثرت اس سال کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو۔ ویسے بھی پورے مدرسے کے اندر ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ تاکید فرماتے تھے روزانہ کی بنیاد پر درود شریف کی کثرت ہو، اور اپنے یہاں جو ان کے یہاں لڑکیوں کا مدرسہ ہے تو وہاں لڑکیوں کے درمیان مسابقہ تک کرواتے تھے، کس نے زیادہ پڑھا، خاص طور پہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں کثرت سے درود شریف کا وہ مسابقہ کرواتے، کس نے کتنا زیادہ پڑھا، اور حضرت اپنے طور پر اس کے ہاں انعام بھی تقسیم کرواتے تھے۔ حضرت کی بات الگ تھی، تو وہ کسی کو 100 روپے 200 روپے جس نے زیادہ پڑھا ان کو رغبت دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ اس طرح پیش فرماتے تھے۔
تو آپ حضرات اس دورے کے اندر ہیں، تو دورے کی جماعتوں کے اندر ہماری یہ عادت شریفہ ہونی چاہیے، عادت بنانی چاہیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی۔ بالخصوص حدیث شریف میں جب بھی کلمات آویں اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صدا بلند ہو، صرف دورے ہی کے اندر نہیں بلکہ دورے سے پہلے کی جماعتوں میں جہاں پر بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہیں کہ جس کے پاس میرا نام نامی آئے اور اس میں گرامی آئے، وہ آدمی درود نہ پڑھے سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو اس لیے حدیث کی کتاب پڑھتے وقت اگر زور سے نہ پڑھ سکے تو زبان کے اندر آدمی اپنے طور پر ضرور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث شریف پڑھنے کا مقصد اور اس کی نیت ہونی چاہیے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے عمل کی اصلاح کریں گے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اتباع سنت کو خاص طور پہ اہتمام سے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ دورے شریف کے اندر وہ کتابیں جس کے اندر اتباع سنت کے تعلق سے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں خیر النساء، محترمہ خیر النساء، ان کی کتاب ہے اصلاح معاشرہ کر کے، ہر لڑکی کو پڑھنی چاہیے، ہر بہن کو پڑھنی چاہیے، اور اصلاح کے تعلق سے بہت عمدہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے مسلم خواتین کے لیے 20 سبق، اپنے عملی اصلاح کے لیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ بڑی جماعتوں کی جو لڑکیاں ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملفوظات ہیں اس کو کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں میرا روزانہ کا معمول ہے کہ مولانا تقی کہ میں حضرت تھانوی کے ملفوظ کو پڑھ کے سوتا ہوں۔ آدمی کی اپنی عملی اصلاح کے لیے، ذاتی اصلاح کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کا مطالعہ۔ موبائل کے اندر آ جاتا ہے، کتابیں موجود ہوں تو کتابوں کے ذریعے سے بھی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی کتابیں جن سے اخلاقیات سنورتی ہیں، مولانا سید سلمان ندوی کی کتابیں سیرت عائشہ، امہات المومنین کی سیرتیں پڑھیں، حضرت عائشہ کی سیرتوں کو پڑھیں، ان خواتین کی جو بزرگ صالحات خواتین گزری ہیں ان کے حالات کو پڑھیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بندہ بنایا تھا، کیا بنیادیں بنی تھیں، انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوارا تھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پڑھ لینے کے بعد آدمی کے اندر، خواتین کے اندر تقوی و صلاح کا غلبہ ہو تو پورے مسلم سماج کے لیے خیر بن جاتی ہیں۔ اور اگر انہی کے اندر اگر بے دینی آ جائے، اللہ تعالیٰ بے دینی سے، بددینی سے، ان کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، لیکن بے دینی جو آتی ہے وہیں سے آتی ہے، تو اگر ان کو دیندار بنانے کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اگر ہوں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی مشورہ دیا ہے کہ آدمی اتباع سنت کی جو کتاب اس جماعت کے اندر، دورے کی جماعتوں کے اندر آدمی اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ اتباع سنت سے مراد یہ ہیں وضو کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق کریں، کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق کھانا کھائیں، ہم سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق سوئیں، ہم اگر اٹھ رہے ہیں، سو کر اٹھ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر سنتوں کی اتباع کی نیت کریں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر تو مشکل ضرور ہوتی ہیں، شروع کے اندر مشکل ضرور ہوتی ہیں، لیکن اگر آدمی استحضار کر کے کھانا کھا رہے ہیں، آدمی اس وقت استحضار کر لے کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، اس وقت حضور کی سنت کیا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کیا سنت تھی، آدمی اس کا استحضار کر لے، دعا پڑھ لے آدمی، پھر جا کے کھانا شروع کریں۔ عام طور پہ جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے فوراً آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن اگر اس وقت ہاتھ کو روک لے، اس وقت ہاتھ کو روک کر آدمی وہ دعا پڑھ لے کہ کون سی سنت ہے، اس سنت کے مطابق کھانے کی سنتیں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، پھر کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان کو آدمی پڑھ لیں۔ گویا جو چند ہی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آدمی کو یا تو آدمی کھاتا ہے یا سوتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، چند اعمال ہیں دین بھر کی، تو ان چند اعمال کے اندر ایک آدمی سنتوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے زندگی کے اندر بڑی برکت آ جاتی ہے۔ اور مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کثرت سے درود شریف کا ایک خاتون معمول رکھتی تھیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیدار نصیب ہوا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو نصیب ہوا. اور ان کی ایک مریدہ تھی، وہ ان کے والد کہتے تھے میری بچی کو 40 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. تو پوچھا کہ تمہاری بچی کا کیا معمول ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت ایسا ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی فوراً وہ سارے کام کو چھوڑ کر، کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے نماز کی تیاری اور نماز کو پڑھ لینا، اس کے بعد کوئی کام. چولہے پہ کھانا چڑھا ہوا ہے، سارے کام کو چھوڑ دیا، پہلے نماز. اذان سنتے ہی سب سے پہلے سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز پہ متوجہ ہونا، اول وقت میں نماز ادا کرنا. اور پھر دوسری وجہ بتائی کہ کثرت سے درود شریف کا پڑھنا. اور تیسری چیز بتائی کہ کبھی بھی تہجد کا نہ چھوڑنا. یہ 3 اس کی زندگی کے اندر عادتیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا اور بارہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. تو عزیز بچیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اس معمول کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اور جب ہم اس نورانی ماحول کے اندر ہیں، پڑھنے لکھنے کے ماحول کے اندر ہیں، تو ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بچی کا جو یہ طریقہ عمل ہے، طریقہ اور طرز عمل ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. عام طور پہ کوتاہی ہوتی ہے، اذان ہو گیا، اچھا نماز پڑھ لیں گے، ابھی فلاں کھانا چڑھا ہوا ہے، یا یہ کہ فلاں کام کر لیتے ہیں، گھر کا کام آدھا پڑا ہوا ہے، اس کو کر لیتے ہیں، پھر نماز پڑھیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے، نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں یا آخر وقت میں ادا ہو پاتی ہیں. اور جلدی کی وجہ سے نماز کا جو ادب ہونا چاہیے اور نماز کو جس احترام کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کا جو عمل تھا، طرز عمل تھا، ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپناویں کہ اذان ہوتے ہی سب سے پہلے ہم اپنی نماز ادا کر لیں گے. روزانہ کی بنیاد پر یہ درود شریف کا معمول رکھ لیں گے، تہجد کا معمول رکھ لیں گے. زندگی کے اندر انشاءاللہ آپ کی وہ برکت آئے گی اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سنہرا دور عطا فرمائیں گے کہ آپ ایمان کی لذت سے، حلاوت سے وہ لذتیں محسوس کریں گے کہ عام طور پہ لوگوں کو وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہیں. تو دورے کی جماعت میں ہم یہ بھی مشورہ دیں گے کہ ہم اس طرز عمل کو اپنائیں. چونکہ حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف، 2-4 باتیں جو عرض کرنی تھی اس تعلق سے، عملی تعلق سے، اور جو کتابوں کے پڑھنے کا مشورہ دینا تھا وہ میں نے دیا ہے. اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بخاری شریف کی اس حدیث کا آغاز کریں. اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پڑھیں تو پہلے پڑھ دیں، پھر میں حدیث شریف پڑھ دیتا ہوں. پڑھیے کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى يوم الدين، ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل:
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاک اللہ. رب یسر پڑھ لیجئے آپ حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کے بیان کرنے سے پڑھنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنی سند حدیث بیان کر دیں، اس لیے کہ سند کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سندیں نہ ہوتیں تو ایسی صورت میں جو چاہتا آدمی جو چاہتا کہہ لیتا تھا. سند اس امت کی خصوصیت ہے. سابقہ امتوں کے اندر، سابقہ قوموں کے اندر سندوں کا رواج نہیں تھا، سند نقل نہیں کیا جاتا تھا. اسی لیے اگر ان کو کہا جائے کہ توریت پہلے کس نے لکھی تھی اور توریت کس نے کس سے نقل کیا تھا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بتا دیں کہ صبح سے شام تک اس کے کیا معمولات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ ان کے معمولات کیا تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں ان کے کیا معمولات تھے، کہیں کوئی موجود نہیں ہے. لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں، آپ کی زندگی کے معمولات کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کوئی حالات معلوم کرنا چاہیں، ایک ایک لمحے کے حالات موجود ہیں، وہ بھی سند کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے اس امت کی یہ سند کا بیان یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں. سابقہ امتوں کے اندر سند کے ذریعے سے کتابیں بیان نہیں کی جاتی تھیں اور نہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. بخاری کی جو روایتیں یا اسی کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو سند کا جو اہتمام ہے، یہ سند کا اہتمام یہ اصل میں 3 طرح کی سندیں ہیں. ایک تو وہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک، اور امام بخاری سے پہلے پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر ہم لوگوں کے جو اساتذہ ہیں وہاں تک، گویا 3 درجے ہیں سندوں کے. نمبر 1 مرحلہ ہے حضرت ہم لوگوں کے اساتذہ سے لے کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک. دوسرا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر امام بخاری تک.
یا امام ابو داؤد تک یا امام مسلم تک جو بھی کتابیں پڑھیں وہ دوسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ ہے وہ اس امام سے لے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو تینوں طرح کی سندیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ الیان الجنی کر کے کتاب موجود ہے، اس کتاب کے اندر یہ تینوں طرح کی سندیں وہاں منقول ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سندوں کو نقل کر دینا چاہیے اور بیان کر دینا چاہیے۔ ہم نے جو بخاری پڑھی ہے یہ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی تھی کئی اساتذہ سے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، ان حضرات سے پڑھی تھی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان حضرات سے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حاصل کی تھی، حدیث کی سند ان سے ملتی ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے، وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے حدیث ان سے پڑھی۔ شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے۔ اور اس ہندوستان کے اندر حدیث شریف کا جو درس لے کر کے آئے ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو حدیث حاصل کی تھی شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی سے اگر دوسری کتابوں کے اندر سندیں موجود ہیں، ہم لوگوں نے جن سندوں کے ساتھ یہ کتابیں پڑھی ہیں وہ سند آپ کے سامنے نقل کر دی کہ میں نے پڑھی تھی مولانا نصیر احمد خان صاحب سے، انہوں نے پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے حدیث شریف مولانا رشید احمد گنگوہی سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، انہوں نے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ یہ سند اسی لیے نقل کی جاتی ہے کہ مولانا عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے لولا الاسناد لقال من شاء من شاء، اگر یہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جو چاہتا آدمی کہہ لیتا تھا۔ بخاری کے تعلق سے ہماری بخاری کی جو کتاب ہے روایت ہے اس تعلق سے، اور سند کے تعلق سے جو استاذ محترم ہیں وہ تو گفتگو کریں گے ہی، لیکن میں دو چار بنیادی باتیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا جو انتقال ہو گیا یہ بچپن ہی کے اندر انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا ہے، ان کی والدہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ آج کی خواتین ہوتی تو کمانے دھمانے کے لیے لگا دیتی، جاؤ کچھ دو پیسے آ جائیں گے، ہوٹل میں کام کر لو، کسی دکان میں کام کر لو، سیلس مینی کر لو، اس کے اندر لگا دیتی کہ دو چار پیسے آ جائیں گے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، لہٰذا کچھ نہ کچھ معاشی ضرورت کا سہارا تم بنو، لوگ لگا دیتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں انہوں نے ان کو پڑھنے لکھنے میں لگایا، اور ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے بخاری جیسی کتاب لکھی جو امت کے لیے ایک نمونے کی کتاب ہے، جس کے پڑھے بغیر آدمی کبھی عالم بن ہی نہیں سکتا ہے۔ عالمیت کی تکمیل کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی کتنی ہی خواتین گزری ہیں جن کے شوہر کا انتقال بچپن کے اندر ہوا، اور انہوں نے اپنی اولاد کی جو تربیت فرمائی ہے ایسی تربیت فرمائی کہ اپنے وقت کے 100 سے بڑے علامہ بنے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے زمانے کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ بھی سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی۔ ایک علامہ ہے جلالین شریف، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے مصنف ہیں علامہ جلال الدین سیوطی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کا بھی بچپن کے والد کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ نے ایسی تربیت فرمائی ہے
دیکھیے ایک سے ایک کتابیں لکھی ہیں، جلالین شریف لکھی ہیں، اور اسی طریقے سے الدر المنصور لکھی ہے انہوں نے، اور اصول تفسیر کے اندر الاتقان فی علوم القرآن، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی عمدہ کتاب ہے، اور اصول تفسیر کے اوپر، علوم القرآن کے اوپر یہ 100-200 سال میں سن 10ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، مفسرین میں سے ہیں علامہ سیوطی، سن 10 سے لے کر کے اس زمانے تک، حال تک ان کے جیسی کتاب سامنے نہیں آئی تھی، منظر پہ نہیں آئی تھی، ایسے بڑے عالم اور اتنے بڑے علامہ۔ اب کے زمانوں کے اندر علوم القرآن کے اوپر کچھ کتابیں سامنے آئی ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے والدین نے کیسی تربیت فرمائی تھی، اپنے بچوں کو علم دین کے اندر لگایا، اور کتنی تقوی و طہارت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی کہ اپنے وقت کے اتنے بڑے مفسر کو نکلے، اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث نکلے، حدیث کے اوپر بھی اتنا ہی اونچا کام ہے، اور تفسیر کے اوپر بھی اتنا ہی اعلیٰ ترین کام ہے کہ اس ماضی قریب کے اندر ایسی کم مثالیں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا، ان کے والد تھے، ان کے والد نے ان کی تربیت کرائی ہو، بلکہ ان کے والد کا بچپن ہی کے اندر سایہ اٹھ گیا، لیکن پھر بھی والدہ نے تقوی و طہارت کے ساتھ، دین کی پابندی، شریعت کی پابندی کے ساتھ اپنے بچے کو جو تعلیم دلایا ہے، امت کے لیے ایک نمونہ بنے ہیں وہ۔ تو یہ نمونہ اس وقت بھی تھے، اب بھی نمونہ بن سکتے ہیں، اور ایسے اولاد سامنے آ سکتی ہیں جو امت کے لیے بہتر سے بہتر نمونہ بن سکیں۔ ایک اور مثال دے دیں، رسول کریم ابھی اسی حدیث کے تھوڑے دیر کے بعد ایک روایت آنے والی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تھی تو سب سے پہلے گھر آئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے، غار حرا کے اندر تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور وہاں ایک دن ایسا آیا کہ فرشتہ آیا، آپ کے بدن کو بھیجا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ روایت آئے گی اس بخاری کے اندر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں، زندگی کے اندر اس طرح کا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، اچانک اس طرح کا حادثہ پیش آیا کہ ایک شخص آتا ہے، آپ کو بھیجتا ہے، سینہ پکڑتا ہے، بدن کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اقرا، آپ کہتے ہیں ماں انا بقاری، 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت کریمہ اترتی ہے، سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے ہوئے آتے ہیں گھر کے اوپر، وہاں آ کر اپنی اہلیہ سے کہتی ہیں، حضرت خدیجہ سے، میرے ساتھ اس طرح پیش آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا، مجھے کوئی ختم نہ کر دے، مجھے کوئی مار نہ دے۔ لیکن اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم خاتون تھیں، ایسا نہیں تھا کسی مدرسے کی فارغہ ہوں، کوئی عالمہ فاضلہ ہوں، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کی دلداری فرمائی اور فرمائے آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، آپ ہر ایک کے خیر خواہی کرتے ہیں۔ 4-5 صفتیں حدیث شریف کے اندر آگے آئی ہیں، 5 خصوصیات بتائیں، اتنی خصوصیات، صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، اور پھر بھی اللہ ان کو ضائع کر دے، وہ ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کی زندگی کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، ہرگز برباد نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ نے اتنی تسلی فرمائی، آپ کو تسلی ہوئی اور آپ کے دل کو دھارس پہنچی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے۔ اور تو اور یہ اس موقع سے، صلح حدیبیہ کے موقع سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے، عمرہ کریں گے اور عمرے کی تکمیل کریں گے۔ صحابہ شوق سے آئے، کئی سال گزر گئے تھے، 10 سال کا عرصہ جہاں انہوں نے حرم کو نہیں دیکھا تھا۔ جو لوگ ہمیشہ حرم کو دیکھنے والے، ان کو 10 سال تک اس کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں۔ ان حضرات سے پوچھئے کہ حرم کو دیکھنے کے بعد آدمی کو کیسی تڑپ ہوتی ہے، جو جاتے ہیں اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پورا وقت گزارتے ہیں، دل ادھر ہی لٹکا رہتا ہے، یہاں آتے ہیں لیکن دل ادھر ہی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو وہ حضرات جو صبح و شام وہیں رہنے والے تھے، ان کے دلوں کے اندر کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ اچانک بشارت سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جائیں گے، وہاں عمرہ کریں گے، دم اور قربانی کریں گے اور عمرہ مکمل کر کے آئیں گے۔
صحابہ کرام کی تمنا یہی تھی. آپ جب گئے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے روک دیا اور کہہ دیا آپ آگے نہیں آ سکتے، اس سال آپ نہیں کر سکتے، آپ آئندہ سال تشریف لائیں، اس سال نہیں آئے. اس سال کرنے نہیں دیا گیا، صلح ہوا، اور صلح کے جو دفعات تھے بالکل دب کر دفعات تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت ہی پریشان تھے، سب چاہتے تھے ہم جائیں. پہلے تو ہم کمزور تھے، ہماری تعداد کم تھی، اب تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم کیوں نہیں جائیں گے. سب لوگ اس طرح پر دل کے اندر تمنا لیے ہوئے تھے کہ ہم جائیں، عمرہ کر کے آئیں. اور یہاں صلح ہوا ان کے منشے کے برخلاف. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ، اپنے احرام کھول دو اور قربانی کر لو. صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دیا اس پر عمل نہیں کیا، خاموش بیٹھے ہوئے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائیں. ہم دل کے اندر تمنا لے کر آئے، آرزو لے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، اور یہاں صلح ہو گیا ان کے منشے کے برخلاف. صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے. ممکن ہے ہمارے اس محبت کی بنیاد پر، ہمارے شوق کی وجہ سے، ہمارے طرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم بدل دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی جب صحابہ کرام نے انتظار کیا تو حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں. حضرت ام سلمہ سے کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری قوم کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری قوم کو؟ میں کہہ رہا ہوں کچھ یہ کر نہیں رہے ہیں. میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا عمرہ اپنا احرام کھول دیں اور اس کے بدلے میں دم دے دیں، یہیں سے رخصت ہو جائیں. یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فرمایا اور ان کی جو ڈھارس بندھائی اور ان کو جو ہمت دلائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی کتاب کے اندر بخاری کے اندر دوسری کتابوں کے اندر بھی آپ نے جو سمجھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت کے ساتھ. وہ کسی مدرسے کی فارغہ نہیں تھے، وہ کسی ایسا نہیں تھا ان کے والد کوئی بڑے سے بڑے فقیر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں. لیکن انہوں نے سمجھایا کہ یا رسول اللہ یہ سب کے سب غم زدہ ہیں، صلح حدیبیہ کی سے پریشان ہیں. آپ ایسے وقت میں یہ تمنا لے کر کے آئے، آپ ان کو احرام کھولنے کہہ رہے ہیں، یہ غم کے اندر مبتلا ہیں، اور اس غم کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو کیا کریں. آپ ایسا کریں کہ آپ خود قربانی کرنا شروع کریں. آپ پہلے اپنا احرام کھول دیں، آپ قربانی دے دیں. آپ کی دیکھا دیکھی خود یہ صحابہ کرام کھولنا شروع کریں گے اور دم دیں گے. ان کو مشورہ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، دم دیا. اس کے بعد جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام کھول دیا ہے اور خود آپ نے قربانی دی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے. ہمارے اس طرف کا بیٹھے رہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حکم بدل جائے. چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اپنا احرام کھولا ہے اور دم دیا ہے، قربانی دی ہے. تو دیکھیے کتنی حکمت بھری انداز میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے اس پر عمل کیا. تمام صحابہ کرام نے بھی عمل کیا. غرض کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار کیا کہتے خواتین ہیں جنہوں نے اپنے طرز عمل سے امت کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ نمونہ پیش کیا ہے جو نمونہ امت کے سامنے پیش آیا ہے اور جو نمونہ ہونا چاہیے. اور اس نمونے کی وجہ سے ایسے ایسے علماء کرام، ایسے ائمہ حدیث اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں. ایسی خواتین کی کتابیں، ان کے بارے میں حالات اور ان کے بارے میں جو سیرت کے واقعات ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو تربیت فرمائی تو بخاری جیسی کتاب ہمارے سامنے آئی. بخاری کے آغاز جو فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے ذریعے سے فرمائی ہیں. آپ اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو دیکھ جائیں، ان کتابوں کے اندر کتاب الطہارت سے شروع ہوا ہے. اسی طریقے سے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، انہی کے ذریعے سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب السنت سے بات کو شروع کیا ہے کہ سنت سے واقفیت ہوگی تو آگے عمل کرنا آسان ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی جو ابتدا کی ہے وحی کے ذریعے سے کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عام طریقوں سے ہٹ کر کے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے
کہ یہ ہر چیز کی بنیاد وہی پر ہے، پوری اس کتاب کی بنیاد وہی پر ہے. وہی پر ایمان ہو تو تمام چیزوں پر عمل کرنا آسان ہے، اور وہی پر ایمان نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی بھی چیز پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. اصل میں وہ علم کی ذرائع علم ہیں، یہ ذرائع علم تین ہیں، یہ تین علم کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلا علم کے حاصل ہونے کا ذریعہ یہ حواس خمسہ ہیں. آدمی کے چھونے کی صلاحیت ہے، زبان سے چکھنے کی صلاحیت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے. تو یہ جو حواس خمسہ ہیں، سونگھنے کی صلاحیت ہے، ہاتھ کے ذریعے سے آدمی چھو لیتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے اور یہ چیز آسان نہیں ہے اس کا توڑنا. آدمی زبان کے ذریعے سے چکھ لیتا ہے کہ کھانے کا مزہ کس طرح ہے. ناک کے سونگھنے کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے یا اچھی ہے. اسی طریقے سے آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ یہ چیز، یہ ہوا چل رہی ہے، یہ فین چل رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے آدمی دیکھ لیتا ہے. لیکن یہ جو ذرائع علم ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے، ہاتھ سے چھو کر کے، زبان سے چکھ کر کے، ناک سے سونگھ کر کے اور کانوں سے سن کر کے جن چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم قطعی نہیں ہے. یہ علم قطعی نہیں، اس میں غلطی کا احتمال ہے، بلکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ایک بخار کے اندر آدمی موجود ہو، بیمار ہو، تو اس کے منہ کا مزہ بدل جاتا ہے، منہ کا مزہ کرکرا جاتا ہے. آدمی کے اس کے سامنے بریانی پیش کر دیں، کھانا پیش کر دیں، پھر بھی اس کو اچھا نہیں لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ بریانی خراب ہے، بلکہ اس کے منہ کا مزہ خراب ہے. معلوم یہ ہوا کہ منہ کے چکھنے کا مزہ جو ہے، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو رہی ہے اس سے. تو بہت ساری چیز جو حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے سے جو بھی علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے ہمیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور شریعت کا جو مدار ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جن چیزوں پر جو چیز حتمی ہو، یقینی ہو، اس کے اندر غلطیاں نہیں ہو سکتی ہوں. شریعت کی بنیاد ایسی ہی ذریعے علم پر ہو سکتی ہے کہ جو حتمی ہو، یقینی ہو، اس کے اندر غلطیوں کا احتمال نہ ہو. یہ جو حواس خمسہ ہیں، اس کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں. چکھنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، سننے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، زبان سے ہاتھ سے چھونے کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو غلطیوں کا احتمال ہے، اس لیے اس ذریعے علم کے اوپر شریعت کی بنیاد نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس کی حدود جب ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بھی محدود دائرے ہیں، اس کے بھی محدود دائرے ہیں. آنکھ سے جن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے ان کا علم نہیں ہو سکتا. آنکھ ہم بند کر لیں اور یہ کہیں کہ فین چل رہا نہیں چل رہا، نہیں دیکھ سکتا، پتہ نہیں چل سکتا. ان کا بھی دائرہ محدود ہے. ہاتھ سے چھونے کا ذریعہ علم ہوتا ہے، اس کا بھی دائرہ محدود ہے. ہاتھ سے معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب ہے. ہاتھ سے چھو کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم ہوگا کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، یہ معلوم ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز اچھی ہے نہیں ہے، ہاتھ سے معلوم نہیں ہو سکتا. تو یہ جو حواس خمسہ ہیں، ان کے دائرے بھی محدود ہیں. اس کے بعد ان کے دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. عقل بھی ذریعہ علم ہے. عقل ہی یہ طے کرتا کہ یہ فین چل رہا ہے، لیکن چل کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ اس فین کے اندر بجلی کی کرنٹ دوڑا دی گئی ہے، اس کے اندر وائر لگا ہوا ہے جس کی بنیاد پر چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ کیمرے سامنے چل رہا ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کیمرے کے کچھ نہ کچھ اصول و آداب ہیں، ان کو چلانے کے ذریعے سے یہ کیمرہ چل رہا ہے. تو عقل جو ہے جہاں تک حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. لیکن عقل کے اندر بھی، عقل جو ذریعہ علم ہے، اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک مسئلے کے اندر ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں تو ایک ہی مسئلے کے اندر وہ کوئی اور دوا لکھ کر دے گا، کوئی اور دوا لکھ کر کے دیتا ہے. حکماء کے درمیان آپ کتاب کے اندر پڑھیں گے کتنے ہی اختلافات ہیں حکماء کے درمیان. سائنسدانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ زمین گول ہے یا نہیں ہے. تو مختلف چیزوں کے اندر ان لوگ اسی طریقے سے حکماء کے درمیان کہ یہ دنیا بس یہیں تک ہے یا اس کے بعد بھی دنیا ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اور دنیا آئے گی، ان کے درمیان اختلاف ہیں. تو اہل عقل کے درمیان بھی بہت ساری چیزوں کے درمیان اختلاف ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل بھی معیار علم نہیں ہے. عقل ایسی بنیاد نہیں ہے کہ جس پر شریعت کی بنیاد رکھ سکیں، احکام شرعی کی بنیاد رکھی جا سکے. اس کے بعد جو جس علم کا دائرہ شروع ہوتا ہے وہ وحی کا.
ظاہر عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں اللہ کیا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کی نامرضیات کیا ہیں۔ آدمی عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، عقل کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتا فین کیوں چل رہا ہے، یہ لائٹ کیسے چل رہی ہے، یہ کیمرہ کس طرح کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضیات کس چیز کے اندر ہے، نامرضیات کس چیز کے اندر ہے، آدمی اس کا دائرہ نہیں معلوم کر سکتا ان چیزوں کے ذریعے سے، نہ عقل کے ذریعے سے، نہ حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ وہ بس ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ علم وحی ہے۔ وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے ناخوش ہوتے ہیں، وہی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا جو آغاز کیا ہے، یہ کتاب کا آغاز کیا ہے وحی کے ذریعے سے، کہ وحی پر جب ایمان ہوگا تو پھر ایسی صورت میں آدمی کتاب کے آگے آنے والے جتنے مضامین ہیں ان پر ایمان پختہ ہوگا، ان پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور جب وحی پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہرگز اگلی جو مشمولات ہیں، اگلے جو مضامین ہیں ان پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو وحی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو یقینی علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی یقینی طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کس چیز میں ہے، اللہ کی نامرضیات کس میں ہے۔ اس لیے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی کس طرح کریں گے، کن چیزوں سے اللہ کی بندگی ہوگی، ظاہر ہے نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے، نہ حواس خمسہ سے معلوم ہو سکتا ہے، یہ وحی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے باب بدل وحی شروع کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس ذیل میں جو حدیث شریف نقل کی ہے، اس حدیث شریف میں سب سے پہلے جو حدیث نقل فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، تم بخاری پڑھ لو، تم دین کا علم حاصل کر لو، تم کتنے ہی بڑے سے بڑے عالم بن جاؤ، لیکن سب سے پہلے تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، بس یہ پیش نظر ہو، تو پھر یہ پڑھنا بھی فائدہ مند ہے، لکھنا بھی فائدہ مند ہے، عالم بننا بھی فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے علم برکتیں بھی عطا فرمائیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر علم اس لیے حاصل کر رہے ہو تو تم بڑے عالم بن جاؤ، تم بخاری پڑھنے والے کہلاؤ، تم دورے کی تکمیل کرنے والے کہلاؤ، لوگوں کے درمیان تمہیں عالمہ کی حیثیت سے جانا جائے، اگر اس لیے پڑھ رہے ہو تو پھر یہ تمہارا عمل بیکار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی کی زندگی کے اندر ہر عمل کے بارے میں یہاں پر ایک بنیاد بتا دی ہے کہ تمام اعمال کا دنیا میں جو بھی آدمی کام کرتا ہے، اگر آدمی نیت صحیح ہو تو آدمی کا عمل صحیح ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کڑپا شیخ اسحاق صاحب نے اور آپ کے رفقا نے شروع کیا، اس وقت بتا رہے ہیں کتنی جگہوں پہ انہوں نے تبدیل کیا۔ دل کے اندر نیک نیت تھی، نیک اللہ تعالیٰ نے اخلاص دیا تھا، قوم کے لیے کام کرنا ہے، مسلم امت کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا پھیلایا، کہاں چھوٹے مکان کے اندر تھے، جگہ جگہ بدلیے، پھر یہاں پر آئے ہیں۔ یہ سب خلوص نیت کی برکت ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشنودی پیش نظر تھی، قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا۔ وگرنہ اگر نیت صحیح نہ ہوتی تو ہرگز اتنا بڑا ادارہ اور اتنی طالبات اور اس کا فیض اتنا پورے آندھرا کے اندر فیض کا پہنچنا، بلکہ ملک اس اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹس کے اندر پہنچنا، اور جگہ جگہ مختلف میدانوں کے اندر یہاں کی فارغات کا کام کرنا، یہ خلوص نیت کی بات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ آدمی کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق پھل دیتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آدمی 20 تو لگاوے جامن کے پیڑ کا اور وہاں پر آم کا پھل نکالا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آدمی کی نیت خراب ہو اور سوچے کہ اس کے ذریعے سے اچھا پھل ظاہر ہو، اچھے نتیجے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آدمی کے نیت کے اندر خلوص ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو پھر آدمی آگے بڑھتا ہے، آدمی کا کام مقبول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عطا للہ ومن ابغض للہ من احب للہ
ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن احب ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ اگر کسی نے محبت کی اللہ سے کے لیے واسطے محبت کی، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے واسطے نفرت کی، اور اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے واسطے کی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے واسطے دیا، اور کسی کو نہیں دیا تو اللہ کے واسطے نہیں دیا۔ اگر زندگی کے اندر ہر کام صرف اسی بنیاد پر ہو کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اس بنیاد پر ہم نے دیا، اس کو ہم نے کسی سے تعلق قائم کیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس بنیاد پر اس سے تعلق قائم کیا، اس بنیاد پر تعلق قائم کیا کہ وہ نمازی ہے، اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمارے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کی نیکی کا اثر ہمارے قلب کے اندر بھی ظاہر ہوگا، اس بنیاد پر نیک آدمی کی صحبت اختیار کی تو فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو زندگی کے اندر آدمی ہر کام اللہ کے واسطے، جو کرنا ہو اللہ کے واسطے، منع کرنا ہو اللہ کے واسطے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان مکمل ہو گیا اور اس نے ایمان کی تکمیل فرما لی۔ تو یہ زندگی کی بنیاد ہے، آدمی کے عمل کی بنیاد نیت کے ذریعے سے پڑتی ہیں، آدمی کے عمل کی بنیاد نیت کے ذریعے سے پڑتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں ہمارے حضرت نقل فرماتے تھے، بار بار نقل کرتے تھے، ایک بادشاہ شکار کرنے گیا اور جنگل کے اندر شکار کرتے کرتے اتنا دور چلا گیا کہ اپنے رفقا سے بھی پیچھے ہٹ گیا، دوستوں سے پیچھے ہٹ گیا، دوستوں سے بچھڑ گیا، آگے وہاں گیا، جتنا سامان تھا کھانے کا پینے کا سارا سامان اس کا بیکار چھوٹ گیا ساتھیوں کے ساتھ۔ اب اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کیا کریں؟ اچانک آگے بڑھتے بڑھتے دیکھتا ہے کہ ایک انگور کا باغ ہے، وہاں جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ انگور کے باغ کو کیا معلوم کہ بادشاہ ہے یا وہ کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ذرا کچھ کھلاؤ۔ انگور کا باغ والا جاتا ہے، اندر سے کچھ انگور نچوڑ کر انگور کا شربت لے کر پیش کرتا ہے بادشاہ کو۔ بادشاہ کو پیش کیا، اس نے پیا تو بڑا لذیذ نظر آیا، پورا بھرا ہوا گلاس اور اس کو بہت لذیذ آیا۔ اس کے دل میں بات ہے کہ اچھا میری سلطنت کے اندر ایسے انگور والے بھی ہیں کہ جن کا اتنا لذیذ انگور ہوتا ہے۔ اب میں نے فوراً کہا اور اتنا فوراً لا کر اس نے دے دیا، اگر اس کے انگور پر ٹیکس لگایا جائے تو حکومت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں بس اتنی سی بات آئی، اس نے پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ ایک گلاس اور پلاؤ، ذرا مجھے اور پیاس لگی ہے اور پلاؤ۔ اب جب وہ گیا ہے تو اس کو تھوڑی دیر ہوئی، اور پہلے جو جتنی جلدی لے کر آیا تھا اب اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب آیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ اس سے پہلے اتنا جلدی لے کر آئے تھے، اب تم اتنی کی تاخیر تم کو کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ میں جسے کہہ رہا ہوں بادشاہ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ کے نیت کی خرابی کی بنیاد پر اس باغ کے اوپر بھی اثر پڑا۔ تو آدمی کی نیت اگر خراب ہو تو ہر چیز کے اندر نتیجہ غلط ظاہر ہوتا ہے، نیت اگر اچھی ہو تو آدمی کا ہر چیز کے اندر بھلائی بھلا ہوتا ہے، بہتری بہتر ہوتا ہے، کبھی آدمی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان قبول کر لینا اس وقت کتنا عمدہ تھا، کتنا بہتر کام تھا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ دکھاوے کے لیے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، دکھانے کے واسطے، تاکہ مسلمانوں کو جو سہولتیں اور ان کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں ہمیں بھی وہ مل جائیں، وہ سہولتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ جیسے کہ میدان جہاد کے اندر سے کچھ نفع ملتا ہے، غزوات کے اندر سے کچھ نفع ملتا ہے، ہم بھی اس کو حاصل کر لیں۔ جس طرح محمد اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی پیش آویں۔ تو یہ دکھاوے کے لیے ایمان قبول کیا تھا۔ تو ایمان قبول کرنا یہ ذریعہ نجات ہے، کتنا عمدہ کام ہے، لیکن اگر یہی دکھاوے کے لیے ایمان ہو تو قرآن کریم نے فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے،
ایمان انہوں نے بھی قبول کیا، ایمان دیگر صحابہ کرام نے بھی قبول کیا، لیکن محض بدنیتی کی بنیاد پر ان کو اس ایمان قبول کرنے کے باوجود جہنم کے سب سے گھٹیا درجے کے اندر ڈالا جائے گا، اس لیے کہ ان کا کام بھی نہایت گھٹیا ہے۔ آدمی ان کے ذریعے سے دھوکہ کھاتا ہے، منافقین کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بات ہے کہ بذریعہ وہی بتا دیا جاتا تھا کہ کون لوگ ہیں جو نفاق ظاہر کرتے ہیں، کون ہیں منافقین، کون نہیں ہے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب و اسرار نبی کہلاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، فہرست بتائی تھی کون کون منافقین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے، اے حذیفہ بتاؤ کہیں میرا نام تو اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا نام تو اس کے اندر نہیں، ان سے فرماتے تھے ہمیں بتاؤ، لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز میں رکھنے کہا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ بات کسی سے نہیں بتائی۔ تو غرضے کے عام مسلمان ضرور دھوکہ کھاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور بتا رکھا تھا۔ غرضے کے نیک نیتی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ زندگی کے اندر آدمی ہر طرح سے بہتر ہو سکتا ہے، اور بدنیتی کی وجہ سے برے امنیت کی بنیاد پر آدمی یہاں بھی برا نتیجہ بھگت سکتا ہے، آخرت کے اندر تو برا نتیجہ بھگتے گا ہی۔ ایک اور مثال حدیث شریف کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بنی اسرائیل کے اندر، اس کتاب کے اندر وہ مثال بھی آئے گی، اور ریاض الصالحین آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو اس کے اندر بھی وہ روایت آتی ہے کہ جس کے اندر 3 آدمی تھے، راستے میں بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، راستے میں گزر رہے تھے، ایک بارش ہونے لگی اور اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کا سہارا لیا، غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ غار کے اندر جب چھپے ہیں وہ، تو اچانک ایک پتھر کا بڑا ٹکڑا آتا ہے، اور وہ پتھر کا بڑا ٹکڑا آ کر اس غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے، غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ اب یہ تینوں مل کے بھی اس کو ڈھکیلنا چاہیں، ہٹانا چاہیں، ہٹا نہیں سکتے۔ اب پریشان کہ ایسی جگہ میں کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارے اوپر یہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ مصیبت ہم کیسے دور کریں، کیسے ہم سے دور ہوں؟ تینوں نے نیت کی، تینوں نے ارادہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اپنی اس عمل کا حوالہ دیں گے جو ہم نے اچھی نیت سے کیے تھے، اچھے ارادے سے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے جو کیے تھے، ہم اپنے ان اعمال کا حوالہ دیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ان اعمال کے حوالے سے، ان اعمال کے توسط سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، ایک شخص دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، اور ایک دن اسے تھوڑی دیر تک اس نے مزدوری کی تھی، اپنے زیادہ اوور ٹائم مزدوری کی بنیاد پر، اوور ٹائم کرنے کی بنیاد پر اس نے زیادہ مزدوری مانگی تھی، میں نے اس کو زیادہ مزدوری دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ ضد کرتا رہا اور میں اس کو زیادہ مزدوری دینے سے انکار کرتا رہا، بالآخر ضد میں آ کر وہ چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں لی۔ اے اللہ میں نے اس کی جو مزدوری تھی، مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اور اس کا کاروبار اتنا بڑھا کہ لاکھوں کروڑوں کی دولت ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد، سال کے بعد جب اس کو تنگی پیش آئی، مزدور کو تنگی پیش آئی، اس نے سوچا کہ آج کوئی کام نہیں مل رہا ہے، فلاں سیٹھ کے پاس میں نے کام کیا تھا، کیوں نہ میں وہاں جا کر ان سے اپنا مطالبہ کروں، ان سے مانگوں اور ان سے کہوں کہ وہ میری جو مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی وہ مزدوری ہمیں عطا کر دیں۔ چنانچہ اس شخص کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سن کے اندر میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، میں نے اوور ٹائم کام کرنے کی وجہ سے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے آپ سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے اجرت نہیں دی تھی، آج میں پریشان ہوں، آج ہماری مزدوری دے دیجیے، جو بھی مزدوری ہوتی ہے وہی مزدوری دے دیجیے، میں لینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جتنا سارا سامان ہے، جتنی بہت ساری بکریاں تھیں، بہت سارے جانور تھے جو اس کے پیسوں کے ذریعے سے اس نے کاروبار میں لگائے تھے، بڑھ گئے تھے، لاکھوں کی دولت تھی۔ اس نے کہا جتنا سارا سامان تمہارا رکھا، یہ سارا کا سامان تمہارا ہے، یہی تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرا مذاق کر رہے ہیں،
میں اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں اور آپ یہ ہمیں پوری کی پوری دولت ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا بندے خدا، میں نے تمہارے اس مزدوری کو کاروبار کے اندر لگا دیا اور وہ کاروبار بڑھ کر اتنا بڑھ گیا کہ لاکھوں کی دولت کے اندر ہو گیا۔ اے اللہ، میں نے وہ کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ کی خوشنودی کے لیے تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے۔ روایتوں میں آتا تھوڑا سا پتھر ہلا ہے، تھوڑا سا پتھر ہٹا ہے، لیکن اتنا نہیں ہٹا جس سے کہ وہ لوگ اس غار سے نکل سکیں۔ دوسرے بندے نے دعا کی، اے اللہ میرے والدین ضعیف تھے، کمزور تھے، میرے بھی اولاد تھی، لیکن شام کو جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں جب بکریاں چرا کے آتا تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو کھلاتا تھا، پہلے والدین کو دیتا تھا، والدین کو دینے کے بعد بچ جاتا تو میں اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، نہ ملے تو بچوں کو صبر کرنے کو کہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں دور تک چلا گیا، جنگل سے جانور کو چرانے میں، بکریوں کو چرا کے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ والدین سو گئے ہیں۔ میں جب گھر سے آیا دیکھا والدین سو چکے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اور اس بھوک کی بنیاد پر رحم بھی آ رہا تھا، لیکن اے اللہ میں نے محض آپ کی رضا کی خاطر اپنے بچوں کو نہیں کھلایا جب تک کہ میرے والدین جاگ نہیں گئے۔ میں نے والدین کو جاگنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ان کی نیند کے اندر خرابی ہوگی، نیند کے خلل پہنچے گا، میں نے ان کے جگانا خلاف ادب سمجھا۔ جب وہ جاگے ہیں، جب ہوشیار ہوئے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلایا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ میرے اللہ، میں نے اگر یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کے حکم کی بنیاد پر کیا تھا، تو ہم پر جو مصیبت ہے اس کو دور فرما دیجئے۔ تیسرا بندہ دعا کرتا ہے اور یہ کہتا کہ اللہ میری چچا زاد بہن سے محبت تھی، اسے ضرورت پڑی، میں بری نیت سے اس کو اپنے پاس بلانا چاہ رہا تھا، اپنی ضرورت کی بنیاد پر ضرور تیار ہوئی برائی کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میں نے اے اللہ محض آپ سے ڈر کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر میں برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ اے اللہ اگر آپ کی وجہ سے اگر وہ عمل تھا، مولا کریم ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے۔ تینوں کاموں کے اندر دیکھ لیجئے، حسن نیت کی بنیاد پر، خلوص نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو برائیوں سے اس مصیبت سے نجات دی ہے، پریشانی سے نجات دی ہے۔ ایک طرف وہ روایت ہے، ایک طرف اس روایت کو بھی دیکھیے کہ جس روایت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن 3 شخص بلائے جائیں گے، عالم کو بلایا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو علم کی دولت دی تھی، تم نے اس علم سے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا، میں نے لوگوں تک دین کو پہنچایا، میں نے تقریریں کی، لوگوں کی اصلاح کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتا ہے، تم نے اس لیے یہ کیا تھا تاکہ تم کو لوگ بڑا عالم سمجھیں، تم کو سب سے بڑا متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، اس کی بنیاد پر تم نے یہ باتیں کی تھی، تم نے علم پھیلایا تھا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں اور بڑے سے بڑا دیندار کہیں، اس بنیاد پر تم نے کہا تھا۔ سو دنیا کے اندر تعریف مقصود تھی، اب کہا جا سکا جو کہا جا چکا، فرشتوں کہیں گے اس کو جہنم کے اندر لے جاؤں۔ دوسرا شخص بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، مالدار کو، اس کو کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی دولت دی تھی، کروڑ کی دولت دی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کروڑ پتی بنایا تھا، اس زمانے کے اندر، آج سے 1400 سال پہلے، اور جب بھی کوئی موقع ہوتا خوب خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ملے اور دولت خرچ کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، یہی سب سے بڑی توفیق کی بات ہے اور سب سے بڑے خیر کی بات ہے، اس کے لیے بھلائی کی بات ہے۔ تو سخی کو بلایا جائے گا، کہا جائے کہ میں نے تم کو دولت دی تھی، کیا کیا تھا تم نے دولت سے؟ کہا گا یا اللہ میں نے تو آپ کے راستے میں خرچ کیا، مدرسوں میں خرچ کیا، مسجدوں میں خرچ کیا، ہر خیر کے کام میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ غلط کہتا ہے، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم لوگ سخی کہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غربا فقراء کو لائن لگوا دیتے ہیں، لائن لگے محسلین کو لائن لگواتے ہیں،
اور صرف یہ مقصد آتا لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں اور ہم اتنے لوگوں کو چندہ عطا کرتے ہیں. انتظامی بنیاد پر ہو تو سڑکوں پر نہیں لگایا جاتا، اندر لگایا جاتا ہے، لیکن سڑکوں پر لگاتے ہیں لائن. فقراء ہیں، محتاجین ہیں، بیوائیں ہیں، وہ سب لوگ لائن میں رہتے ہیں. ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے، لیکن یہ بظاہر دکھاوا ضرور رہتا ہے. تو جس خرچ کے اندر دکھاوا ہو، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے دنیا کے اندر سخی کہلانے کے لیے خرچ کیا تھا، دنیا کے اندر تعریف ہو چکی، اب یہاں اس کا تم کو کوئی بدل نہیں ہے، اب یہاں تم کو کوئی بدل نہیں. خرچ وہ ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کا موقع ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اور ایسے وقت میں آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں جس کے پاس جو بھی ہو حاضر کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے اور انہوں نے اپنے دولت کو آدھا آدھا کیا. آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آدھا گھر میں گھر والوں کے لیے رکھا. آج وہ سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا کہ یا عمر تم نے کتنا لایا ہے، کیا لایا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ 2 جگہ کیا ہوں، آدھا میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان سے پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ساری دولت لائی ہے اور وہاں لا کر پیش فرما دیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت کے موقع پر جو غار ثور کے اندر آپ نے 1 رات گزاری، 3 راتیں گزاری ہیں، ہمارے پوری عمر کی نیکیاں لے لیجئے، اور وہ جو رات کی صحبت تھی اس صحبت کا جو ثواب تھا ہمیں عطا فرما دیجئے. تو اس قدر رشک فرماتے تھے. غرضے کی دولت کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سخی کو بلایا جائے گا اور سخی کو کہا جائے گا کہ تم نے کیا خرچ کیا، تو کہے گا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دولت مند کہلانے کے لیے خرچ کیا، سخی کہلانے کے لیے خرچ کیا تھا، دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا. آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی ثواب نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی ثواب نہیں ہے. فرشتوں کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. تیسرا آدمی مجاہد آئے گا. مجاہد کو کہا جائے گا کہ میں نے تم کو جسمانی قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، فن حرب سے مکمل آراستہ کیا تھا، کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، غزوات کے اندر شریک ہوا، لڑائیوں کے اندر شریک ہوا، کفر اسلام کی جنگ میں جی جان سے محنتیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم لوگ بہادر کہیں. غرض ہے کہ اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو یہ کئی مثالیں پیش کی کہ بدنیتی کی بنیاد پر اللہ نے کتنا بڑا اونچا کام ہے، علم کی خدمت کرنا، دین کی خدمت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا اونچا کام، کتنا بلند کام ہے. لیکن اگر وہی کام اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، من احب للہ و ابغض للہ کے پیش نظر نہ ہو، محض دکھاوے کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی پھوٹی کوڑی کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. اس لیے ہر عمل میں آدمی تصحیح نیت کر لے، آدمی اپنی نیت کی اصلاح کے لیے کر لے. یہاں تک کہ آدمی جب کھانا کھا رہا ہو اس وقت بھی آدمی اپنی نیت کر لے کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے قوت کے لیے کھانے کا حکم دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ ہمیں عبادت کے اوپر قوت ہو اور عبادت کر سکیں. اس نیت سے آدمی کھائیں. آدمی نماز پڑھے، آدمی یہ نیت کرے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے آدمی اپنی تصحیح نیت کر لیں تو آدمی کا وہ عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں شروع کر سب سے پہلے یہ روایت نقل کر کے ہم سب کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ تمہارا عمل اسی وقت مقبول ہوگا جب کہ تم اپنی نیت کو صاف رکھو، اپنی نیت کو نیک رکھو، نیت کو اچھی رکھو. بری نیت رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. زندگی کے اندر کامیابی کے لیے ہر میدان میں، چاہے وہ کاروباری میدان ہو، چاہے علمی میدان ہو، اصلاحی میدان ہو، جتنے میدان ہیں ہر میدان میں کامیابی کا اصول یہی ہے
کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی کرے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیابی دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو کامیابی نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدایت دے رہے ہیں، کتاب پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لو، اپنی نیت کی اصلاح کر لو۔ روایت میں ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما لامرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ سال کے شروع میں لڑکوں کو کہتے ہیں نیت کی مثال ایک بیج کی سی ہے، نیت کی مثال بیج کی سی ہے۔ اچھی بیج ڈالو گے تو اچھا اناج نکلے گا، اور غلط بیج ڈالو گے، خراب بیج ڈالو گے تو تمہارا کھیتی صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسان جو کھیتی کرتا ہے اچھی بیج ڈالے گا تو اس کے اندر پودے اچھے نکلیں گے، خراب بیج ڈالے گا تو پودے نہیں نکل سکتے، کھیتیاں نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے پڑھنے سے پہلے تم نیتوں کو ٹھیک کرو گے تو تمہیں اس علم کی برکتیں حاصل ہوں گے۔ اور اگر محض دکھانے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، عالم کہلانے کے لیے، یہ کہ مہد العالی کے اندر تم نے تخصص کر لیا دنیا والوں کے سامنے بتانے کے لیے، اگر تمہاری یہ نیت ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنا علمی روب جما سکو، یاد رکھو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی اپنی نیت کی اصلاح کر لو، نیت کو درست کر لو۔ مولانا فرماتے رہتے ہیں یہی بات ہمیں بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ اس کے رسول کی رضا معلوم ہو، ہم اللہ کے اس نعمت، اس امانت کو، علم کی اس امانت کو لوگوں کے سامنے صحیح طور سے پہنچا سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی صلاحیت دیجیے۔ اس نیت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ انما لامرئ ما نوى، آدمی جو نیت کرے گا وہی اس کو ملے گا، پھل ملے گا۔ اچھی نیت کرے گا اچھا پھل ملے گا، بری نیت کرے گا برا پھل ملے گا۔ چنانچہ دو مثالیں پیش کی، فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اگر کسی کی نیت، کسی کا ارادہ، کوئی ہجرت کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہاں سے جاتا ہے وہاں جاتا ہے، دوسرے شہر جاتا ہے، دوسرے ملک جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، یصیبھا اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں۔ فمن کانت ہجرتہ او الی امرأۃ ینکحھا، یا کوئی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ جو ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تھی، اور ایک صحابی کو ان سے محبت کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، تو انہوں نے جب نکاح کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا تھا جب تک تم ہجرت نہ کر لو تب میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے وہاں ہجرت کی تھی، اسی بنیاد پر ان کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، جو خاتون تھی ام قیس تھیں۔ اسی کا اشارہ کر کے الی امرأۃ، اگر کوئی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس نیت سے ہجرت کی ہے بس وہی ملے گا۔ باقی ہجرت کتنا عمدہ ہے اور کتنا عمدہ نیک عمل ہے کہ اگر الہجرہ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اتنی بڑی، اتنا نیک عمل ہے کہ آدمی اگر ہجرت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے، تمام قصوروں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج بھی ہجرت ہے، آج ہجرت ہے گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے۔ گناہ چھوڑنے کے بعد آدمی نیکیاں اختیار کر لیتا ہے تو پہلے کی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی برائیاں کی ہیں، سب کے سب اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا نیک عمل ہونے کے باوجود بھی اگر دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے کیا تھا، اس ہجرت کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے اس حدیث کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو درس دیا ہے اور سبق دیا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے عمل کی درستگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا ہے بالخصوص نیک اعمال کے تعلق سے اور اپنی نیت کے اصلاح کے تعلق سے کہ ہر عمل کے اندر یہی سب سے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی نیت کی تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اچھے عمل کی اللہ کی رضا کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔